اس پاس اب احمد پنسوتا ایڈوکیٹ بھی موجود ہیں۔ احمد صاحب بتائیے گا، جس طریقے سے تمام تر معاملہ ہوا ہے، اب معزز عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے، غیر آئینی قرار دے دیا سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کو، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی، میں ایکچولی فیصلہ تو ابھی چونکہ ریسنٹلی آیا تو اس کو تفصیل سے پڑھ رہا ہوں۔ جو اس کی جسٹ مجھے سمجھ آئی ہے، اس کے مطابق ایک کوشش کی گئی تھی کہ ایک قانون کے تھرو وہ کام یا وہ عمل کیا جائے جس کے لیے بیسکلی ایک آئینی ترمیم کی ضرورت تھی۔ ایک پروویژن آف اپیل کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھرو ریویو لیجسلیشن، اور اسی لیجسلیشن کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور جتنی ابھی ججمنٹ میں نے پڑھی ہے، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب کی حد تک، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ عمل جو ہے یہ بیسکلی آئین سے بھی متصادم ہے اور قانون سے بھی متصادم ہے، اور چونکہ سیکشن 2 جو کہ اس کا بنیادی سیکشن تھا، اس کے تھرو یہ اچیو کرنے کی کوشش کی، لہٰذا جو اس کے باقی سیکشنز ہیں وہ بھی چونکہ اینسلری ہیں اور قانونی پوزیشن یہی ہے کہ وہ بھی کالعدم قرار دیے گئے۔ اب ساتھ ساتھ بات یہ کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہم نے ایک بنیادی پرنسپل قانون کا پڑھا تھا کہ when law requires something to be done in a particular manner, it must be done in that manner or may not be done۔ اب یہاں پر قانون ایک بڑا کلیئرلی ایک رائٹ آف اپیل جو ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ آرٹیکل 1853 میں دیا گیا ہے، اسی طرح جس سے بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ آئین کے اندر رائٹ آف اپیل پرووائڈڈ ہے۔ سو اگر 1843 کے اندر آپ ریویو کے تھرو اپیل والی پاور دینا چاہ رہے ہیں، اس کو وائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ لیجسلیٹو انٹینٹ نہیں ہے، یا کوشش یہ کی جا رہی ہے جو کہ آئین کی منشا ہے اس کے خلاف چلا جائے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اب چونکہ ججمنٹ ابھی تفصیلی منیب اختر صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ میں بھی بالکل پڑھ رہا تھا، ابھی میں نے بندیال صاحب کی حد تک پڑھا ہے، تو اس سے تو جو سمجھ آئی وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کا دائرہ اختیار یہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ اچھا احمد پنسوتا صاحب، اب کیونکہ ٹیکنیکلی تو اس وقت گورنمنٹ کوئی ہے نہیں، ایک دن ہی ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی ہے، کابینہ ڈیزالو ہوئی ہے۔ ناؤ ویئر ڈز گورنمنٹ اسٹینڈ، جو تھوڑی بہت ہے، لائک وزیر اعظم جب تک دوسرا نہیں آ جاتا تب تک تو یہ رہیں گے، تو اب اگلی گورنمنٹ ہے، کیونکہ نگراں کے پاس بھی شاید یہ اختیار نہیں ہے، اب اس پہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ وہ آئے اور اس کی قانون سازی کرے، تو اب اس کا مطلب یہ تو معاملہ بڑا لمبا ڈیلے ہے۔ اگر تو کرنا ہے کسی گورنمنٹ نے تو وہ جب آئے گی الیکشن کے بعد تو اس نے کرنا ہے، اور اگر وہ کر بھی سکتی ہے ایسا یا نہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ میرا اپنا ذاتی وجہ اس پر سلائٹلی ڈفرینٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو چیلنج تو انٹرم گورنمنٹ کرے گی بھی، اور اس کو کرنا بھی پڑے گا، بیکاز لا آف لمیٹیشن جو ہے وہ آپ نے انٹرم گورنمنٹ چیلنج کر سکتی ہے اس کو؟ جی، میں اس پر اپنا ویو دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ اس کو چیلنج کرنا پڑے گا، اس کو وجہ یہ ہے کہ لیٹ سے اگر وہ نہیں چیلنج کرتے تو کل کو گورنمنٹ آتی ہے 3-4 مہینے بعد، تو ریویو جو ہے اس کی فائلنگ میں تو آپ کو 30 ڈیز کا ٹائم ہے۔ سو دیٹ مینس کہ سپریم کورٹ کل کو ٹائم تو انلارج نہیں کرے گی۔ سو انٹرم گورنمنٹ چیلنج ضرور کرے گی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کو ایز اگریوڈ پرسن بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوگا کہ لیٹ سے انٹرم گورنمنٹ جب سپریم کورٹ میں جا کے استدعا کرے گی کہ اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن کریں، تو اسینشلی وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ریویو کا جو قانون ہے اس قانون کو برقرار رکھیں، جس سے وہ خود بینیفٹ تو وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ چیلنج ان کو اس لیے ضرور کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے بھی کہ ود ان 30 ڈیز اگر وہ چیلنج نہیں کرتے تو کل کو یہ ٹیک اپ نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ ریویو کے اوپر قانون بڑا کلیئر ہے کہ جو بینچ فیصلہ سنتا ہے وہی فیصلہ ریویو میں بھی سنتا ہے۔ اب چونکہ چیف جسٹس صاحب موسٹ پروبیبلی جب تک یہ ریویو ٹیک اپ ہوگا ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو چیف جسٹس صاحب کو ریپلیس کر دیں گے نیکسٹ چیف جسٹس، یا جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں جج، سینئر دین دیز 2 ججز جو ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ پریسیڈنٹ موجود ہے غبارہ بسٹرڈ کیس کا، جس میں بینچ کو انلارج کر دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے جب ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے تھے، اور انہوں نے پچھلے بینچ سے بڑا بینچ بنا دیا۔ تو اب کیا ان کمنگ چیف جسٹس اس پریسیڈنٹ کو فالو کرتے ہیں، لارجر بینچ بناتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ بٹ جو پریکٹس موجود ہے اور ریویو کا قانون ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ایگزسٹنگ بینچ ہوتا ہے، جس نے سنا ہوتا ہے، وہی بینچ سنے گا، انلیس اس میں سے کوئی جج آنے والا۔ احمد صاحب پھر یہ بھی بتائیے کہ اس کے تحت جو فیصلوں کے خلاف اپیل کا جو حق تھا اس کا کیا بنے گا؟ جی، میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ جو اس کے تحت اپیل کا رائٹ کریٹ ہوا تھا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو اپیل کا رائٹ کریٹ ہوا تھا، ویئر ایز ریویو کے اندر ہی پاورز کو انلارج کیا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس قانون کا مقصد بڑا کلیئرلی عیاں ہے، لیکن میرے نزدیک وہ تمام کا تمام رائٹ جو ہے دیٹ گوز ود اسٹرائکنگ ڈاؤن آف دس لیجسلیشن، اور ججمنٹ جب اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو اس کے تحت جتنے رائٹس ہیں وہ بھی سب اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے۔ بٹ آئی ڈونٹ سی کہ اس قانون کو شاید ریوائو کیا جائے انلیس کہ ایک ڈفرنٹ بینچ کی کوئی جورسپروڈنس ڈفرنٹ ہو،
बट मोस्ट प्रॉब्ली चीफ जस्टिस साहब तो इसको नहीं अब सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी बात से क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि जो नाअहली हुई है, हो चुकी थी, वो अब दोबारा वही नाअहली ही समझी जाएगी? आप नाअहली इस वक्त बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की? जी जी, अगर उस नाअहली को चैलेंज करना इसके थ्रू मकसूद था तो मेरा ख्याल है कि वो अब शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि उस नाअहली जो है वो आर्टिकल 1843 के तहत की गई थी और उस नाअहली के अंदर जहां तक मुझे याद है उसमें इनफैक्ट रिव्यूज भी फाइल हुए। सो अब अगर तो वो रिव्यू डायरेक्टली, उसमें सिर्फ एक आर्गुमेंट दिया गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शायद खुद डायरेक्टली रिव्यू फाइल नहीं किया हुआ, लेकिन उस जजमेंट के अगेंस्ट रिव्यूज फाइल हुए थे। सो ये एक बड़ी सीरियस लीगल पोजीशन होगी, बट इस कानून के जाने के साथ अब वो रास्ता बंद हो गया है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपने चैलेंज करना है तो एक ऑप्शन थी जो कि क्यूरेटिव रिव्यू की थी, उसके ऊपर भी अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट दी और मंसूर अली शाह साहब ने ऑथर की है कि ये जो रिव्यू के ऊपर रिव्यू का पावर है, इसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती कानून में, जिसको हम क्यूरेटिव रिव्यू बोलते हैं। और वो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में बड़ा क्लियरली एग्जिस्ट करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू अब एक अर्लियर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दें, जो कि अभी काजी साहब के केस में भी हुआ था, जिसको बंदयाल साहब ने अभी रिसेंटली फैसला जिस पर सुनाया और वो विड्रॉ हुई चीजें वापस। सो आई डोंट सी कि देयर इज एनी ओपनिंग और विंडो फॉर मियां नवाज शरीफ साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम, अनलेस कि इसके अंदर कोई चेंज आ जाए या कोई फैसला डिफरेंट हो जाए, बट इस टाइम पर तो उनके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है अहमद पंसोता साहब, आपने अपनी राय से मैं आगाह किया। अब माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो बताइएगा कि आज